بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بنی اسرائیل کی جہالت، وہ کس طرح جاہل اور احمق لوگ تھے کہ اللہ پاک کے معجزے دیکھ کر کہ کس طرح فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا اور ان کی جان اس ظالم اور جابر بادشاہ سے چھوٹ گئی، اور پھر بھی وہ لوگ احمقانہ خواہشیں رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک بت بنا دیں جس کی ہم پوجا کریں۔ کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ سمندر سے پار اترا اور بلاد شام کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں 3 دن بغیر پانی کے ٹھہرا رہا۔ کچھ لوگوں نے اس پر واویلا مچایا۔ یہاں انہیں پانی میسر آیا، لیکن وہ بہت کڑوا تھا جسے پینا ممکن نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا اس کنویں میں ڈالو۔ آپ علیہ السلام نے جب اس کھارے پانی میں عصا ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا، اور اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرائض اور سنن کی تعلیم دی اور دوسری نصیحتیں بھی فرمائیں۔ بعض جاہل اسرائیلیوں کی احمقانہ خواہش۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب عزیز میں فرماتا ہے کہ جو حق و باطل کے درمیان کسوٹی ہے وہ اصل کو نقل سے الگ کروانے والی ہے۔ ترجمہ سورہ اعراف کی۔ اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو سمندر سے، تو گزرے وہ ایک ایسی قوم پر جو مگن بیٹھے تھے اپنے بتوں کی عبادت میں۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، بناؤ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا جیسے ان کے خدا ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا، یقیناً تم جاہل اور بے سمجھ لوگ ہو۔ بے شک یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں تباہ ہو کر رہیں گے، اور باطل ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل نے جہالت و گمراہی کی بات کی، حالانکہ وہ آیات خداوندی اور قدرت الہی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے تھے۔ یہ اس قدر روشن معجزات تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے دین کی صداقت کے بارے میں کوئی شک نہیں رہا، لیکن انہوں نے ایسی بے تکی باتیں اس لیے شروع کر دی تھیں کہ ان کا گزر ایک مشرک قوم پر ہوا جو بت کی پوجا کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس بت کی شکل و صورت گائے کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ گزرتے گزرتے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا بھی ہو کہ تم اس مورتی کی پرستش کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا ہو کہ یہ مورتی انہیں نفع دیتی ہے، نقصان سے بچاتی ہے، اور اس کے ذریعے انہیں ضرورت کی چیزیں اور رزق مہیا کرتی ہے۔ نعوذ باللہ۔ اور بعض جاہل اسرائیلیوں نے ان کی بات کو سچ سمجھ لیا اور وہ اللہ کے نبی کلیم سے ایک مورتی کی فرمائش کر رہے ہوں جسے وہ خدا بنا لیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر یہ بات واضح کر دی کہ یہ بت پرست پرلے درجے کے جاہل اور بے عقل ہیں۔ ترجمہ، جس کام کے لیے لگے ہوئے ہیں تباہ ہو کر رہیں گے، اور باطل ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں۔ اللہ نے جو اس دور کے لوگوں پر علم و شرح کے ذریعے اپنی فضیلتیں عطا کی اس کا تذکرہ فرمایا۔ انہیں یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ کا رسول کلیم ان کا ہم سفر اور ہم نشیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ذرا یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا احسانات کیے، تمہیں اس ذات کریم عز و جل نے کس طرح قدم قدم پر اپنے فضل و کرم سے نوازا، تمہیں فرعون جیسے جابر اور ظالم کی غلامی سے نجات دی، تمہارے دشمن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کیا، جو کچھ دولت اور مال فرعون کے پاس تھا سب تمہارے قبضے میں دے دیا۔ ان نوازشات کی تمہیں شکر کرنا چاہیے تھا، لیکن بت پرستی کی خواہش کر رہے ہو۔ یاد رکھو، عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، کیونکہ وہی خالق، رازق اور قہار ہے۔ بت بنانے کا سوال بنی اسرائیل کے کچھ ہی ناسمجھ لوگوں نے کیا تھا۔ سب لوگ اس برائی میں شریک نہیں تھے، لیکن یہ ضمیر تمام بنی اسرائیل کی طرف راجع ہے۔ سورہ اعراف۔ ترجمہ، ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو سمندر سے، تو گزرے وہ ایک ایسی قوم پر جو مگن بیٹھے تھے اپنے بتوں کی عبادت میں۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، بناؤ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا جیسے ان کے خدا ہیں۔
سورہ کہف ترجمہ اور ہم جمع کریں گے انہیں پس نہیں پیچھے رہنے دیں گے ان میں سے کسی کو اور وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کی بارگاہ میں صفے باندھے ہوئے پھر ہم انہیں کہیں گے کہ آج تم آ گئے ہو ہمارے پاس جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار ہاں تم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ ہم نہیں مقرر کریں گے تمہارے لیے وعدے کا دن اکٹھے تو حشر کے دن سب ہوں گے مومن بھی اور کافر بھی لیکن قیامت میں شک کرنے والے بعض لوگ ہیں سارے نہیں امام احمد ابی واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کے دن نکلے جب ایک بیری کے درخت سے گزرے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیری کے درخت کو ہمارے لیے ذات انواع بنا دیں جیسا کہ اعتکاف کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یوں ہی کہا تھا علامہ ابن جریر نے محمد بن اسحاق معمر اور عقیل کی حدیث سے ابو واقد لیثی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے حنین کو روانہ ہوئے فرماتے ہیں کہ کفار نے ایک بیری کا درخت مقرر کر رکھا تھا جس کے پاس وہ اعتکاف کیا کرتے تھے اور اپنا اسلحہ اس پر لٹکا دیا کرتے تھے اس درخت کو ذات انواع کہا جاتا تھا فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر بیری کے ایک بہت بڑے درخت سے ہوا جو بہت سرسبز شاداب تھا فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کو آپ ہمارے لیے ذات انواع بنا دیں جس طرح کے کافروں کے لیے ذات انواع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم نے وہی بات کہی جو قوم موسیٰ نے کہی تھی بناؤ ہمارے لیے ایک ایسا خدا جسے ان کے خدا ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تم جاہل اور بے سمجھ لوگ ہو بے شک یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں تباہ ہو کر رہیں گے اور باطل ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور حضرت موسیٰ کی مزید ویڈیوز کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں شکریہ